نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النوح مکی سورت کریں گے۔ دیکھتے ہیں خوبصورت سورہ نوح۔ اصل پیغام کیا ہے، اس کی جسٹ کیا ہے کہ اللہ تعالی کے دین کو، اس کی بات کو، اس کی توحید کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اور اس پہنچانے میں جس شخص نے اس دنیا میں سب سے زیادہ لمبی ایفرٹ کی ہے وہ نوح علیہ السلام ہے۔ یعنی بغیر کسی بریک کے، بغیر کسی قسم کی تنگی کے، اکتاہٹ کے، تھکاوٹ کے، انہوں نے انتھک محنت کی ہے۔ تو بہت زبردست مثال ہے یہ سورہ ہم سب کے لیے، اور اس وجہ سے بھی کہ اب نبی علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آنا، تو اس امت کا ہر فرد ایک داعی ہے، اللہ کی طرف بلانے والا ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلائے، اور کس کی اگزامپل بہتر ہو سکتی ہے نوح علیہ السلام سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوچ کے یہ سورہ پڑھیے گا، ہم نے سیکھنا ہے اس میں دعوت کیسے کرتے ہیں، دعوت دین کی۔ باقی دعوتیں تو ہمیں کرنی آتی ہیں، مگر دین کی دعوت کیسے کرتے ہیں، کیسے یہ پیغام دینا ہے، اور اس میں ہمارا رویہ اور ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، بہت خوبصورتی سے یہ سورت سمجھا دیتی ہے۔ تو چلتے ہیں سورت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا، بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، الی قومہ، اس کی قوم کی طرف۔ نوح علیہ السلام کو بھی اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا، جیسے تمام پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف ہی بھیجا گیا۔ کسی پیغمبر کو بھی سوائے نبی علیہ السلام کے پوری انسانیت کے لیے نہیں بھیجا گیا، پورے گلوب کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا کہ ساری دنیا کو آپ نے پیغام دینا ہے، نہیں۔ یہ صرف نبی علیہ السلام کا امتیاز ہے کہ ان کو رہتی دنیا تک، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نبی رسول بنا کے بھیجا گیا، جبکہ باقی پیغمبر اپنی قوموں کے لیے اور اپنے ٹائم کے لیے تھے، صرف قیامت تک کے لیے نہیں تھے۔ یہ ایک امتیاز ہے، یہ ڈفرنس ہے ایک۔ تو ان کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا، کس مقصد کے لیے؟ انذر قوما کا، کہ آپ انذار کریں اپنی قوم کو، یعنی اپنی قوم کو آپ خبردار کر دیں۔ کیا سلسلہ تھا ان کی قوم کا، کیا پرابلم تھا ان کی قوم کا؟ آدم علیہ السلام کے بعد بعض کہتے ہیں 10 صدیاں گزر گئیں، بعض کہتے ہیں مجھ سے بھی زیادہ کا عرصہ، جس میں کوئی ایک پیغمبر کا ذکر آتا ہے ادریس علیہ السلام کا کہ وہ آئے تھے، باقی اور کوئی ایسا نام نہیں ملتا کہ کوئی پیغمبر ان دو کے درمیان آیا ہو۔ اس دوران لوگ سب توحید پر تھے۔ جب نوح علیہ السلام کا وقت آیا تو لوگ شرک میں اس قدر پڑ چکے تھے، یعنی شرک ان کا ایک بہت پریویلنگ ریلیجن جو تھا وہ بت پرستی تھا، بہت زیادہ اس کے اندر غرق تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ تو نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، نبی تو پہلے نہیں، آدم علیہ السلام بھی نبی تھے، ادریس علیہ السلام بھی نبی تھے، لیکن رسول کی جو
آپ دیکھتے ہیں نا جب رسولوں کا ذکر، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو تبلیغ ہوتی ہے بہت اگریسو ہوتی ہے. نبیوں کو کا ایسا کام نہیں ہوتا جیسے رسول کا ہوتا ہے. نبی اپنی ذات سے لوگوں کو ایک طرح سے تبلیغ کرتے ہیں، لیکن ان کا ایسا نہیں ہوتا اگر تم نہیں ایمان لاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آئے گا یا کوئی ایسی بات نہیں وہ کرتے. جیسے آپ دیکھ لیں یوسف علیہ السلام کو، آپ دیکھ لیں یعقوب علیہ السلام کو، یہ ان کی زندگیوں میں ایسا نہیں ہے. تو رسول جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو آ کے ایک وارننگ دے دیتا ہے کہ دیٹس اٹ، اب اس کے بعد اگر یہ چلے گا جو تم کر رہے ہو تو ختم کر دیے جاؤ گے. تو وہ بہت بڑا وارننگ دینے والا ہوتا ہے. اب اس قوم کو انذار کی ضرورت تھی، تبشیر کی نہیں کہ ان کو بشارتیں دی جائیں. ان کو تو انذار کی ضرورت تھی کہ خبردار باز آ جاؤ. کس سے؟ شرک سے. من قبلی، اس سے پہلے کہ ان یاتیہم عذاب علیم، کہ آئے ان کے پاس دردناک عذاب، دنیا میں آ جائے یا قیامت میں بھی ہو سکتا ہے. یعنی نوح علیہ السلام کو اس مقصد کے لیے بھیجا گیا کہ وہ اپنی قوم کو وارن کر دیں کہ تم اب سیدھے ہو جاؤ ورنہ عذاب آ جائے گا. انذار کیا چیز ہوتی ہے؟ اب ترجمے میں تو ہم ڈراوا ہی لکھتے ہیں کہ ڈراؤ اپنی قوم کو، لیکن اصل معنی اس کا ڈرانا نہیں ہوتا. انذار ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم کسی، مثلا کوئی انسان اندھا ہے اور وہ ایک راستے پر جا رہا ہے جہاں پہ آگے کوئی بہت بڑی کھائی ہے، تو اس کو روک کے کوئی کہے کہ دیکھو اس راستے پر نہ چلو ورنہ آگے نقصان اٹھاؤ گے، ورنہ آگے ہلاکت ہے، تم گر جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. یہ کیا ہے؟ انذار. اور انذار کرنے والا کون ہوتا ہے؟ نذیر. اور یہی رسولوں کا ایک مقصد ہوتا تھا کہ وہ انذار کریں اور تبشیر کریں. نذیر اور بشیر بنا کے اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے. اب اس کے اندر اگر کوئی یہ کہے لو جی ڈرا دیا، تو اب آپ ڈرا دیا بھی کہہ سکتے ہیں. اسی کو وہی کہے گا ڈرا دیا جس کو سمجھنا نہیں ہے کہ مجھے کیوں ڈرایا، میں تو اسی راستے پر چلوں گا. جو عقل مند ہوگا وہ تو شکریہ ادا کرے گا اور کہے گا آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے خطرے سے بچا لیا، آپ نے مجھے تباہی سے بچا لیا. وہ تو کہے گا کہ اگر آپ نہ بتاتے تو میں تو اب تک کو ہلاک ہو چکا ہوتا. وہ کتنا احسان مند ہوگا نا. یہی حال پیغمبروں کے ساتھ ہوا. جب انہوں نے لوگوں کو حق کی دعوت دی تو بہت سے لوگ بھاگ گئے ان سے، جن کو سننا نہیں تھا، اور جو سمجھ گئے وہ اس کو اپنے اوپر احسان مانتے تھے کہ آپ نے ہمیں ہلاکت سے بچایا. قال یا قومی، اس نے کہا اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے پاس ایک خبردار کرنے والا آیا ہوں کھلم کھلا. اب آپ یہاں پہ نوٹ کیجئے کہ یہاں پہ لفظ کیا انہوں نے استعمال کیا؟ یا قومی، اے میری قوم. اس میں کیا چیز جھلک رہی ہے؟ ان کا کیا رویہ یا ان کا کس قسم کا بیہیویئر آپ کے سامنے آتا ہے؟ یہاں پریکٹیکل چیزیں لیں گے نا. کہانی تو آپ کو نوح علیہ السلام کی سب کو پتا ہے، لیکن کیا پریکٹیکل ہمیں ایسپیکٹ اپنے لیے پتا چلتا ہے؟ انہوں نے جو یہ لفظ استعمال کیا یا قومی، اس لفظ میں بڑی خیر خواہی ہے، بڑی محبت ہے، اپنائیت ہے کہ میری قوم، اے میرے لوگوں. اللہ تعالیٰ نے بھی جو ان کو فرمایا اپنی قوم کو انذار کر دیں. قومک انذر قومک، انذر الناس نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے. کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ پھر جب کہ ایسے کر کے کہا جائے نا، یعنی اپنی قوم کو، تو اس کا مطلب ہے اپنے پیاروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے لوگوں کو. تو قوم کا جب لفظ آ گیا تو اس کے اندر ایک ایسی اپنائیت ہے کہ دل میں خود بخود تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ ہائے میں ان کو بچا لوں. اور وہ خود بھی ایسے خیر خواہ ہیں. دیکھیں یہ نہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، لیکن اگر ان کے دل میں نہ یہ تڑپ ہوتی تو وہ یہ اس طرح سے نہ کہتے. لیکن وہ بھی کیا فرما رہے ہیں؟ میری قوم، میرے لوگوں سمجھ جاؤ.
اب ہمارے لیے سوچنے کی اس میں ایک بہت زبردست بات ہے، وہ یہ بات ہے کہ ہم خود بھی اپنی ایویلویشن کریں۔ میرا آپ سب سے سوال ہے، آپ جب کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی بگڑا ہوا مسلمان ہی ہے، چلو کافر کی تو بات نہیں میں کر رہی، وہ تو کافروں سے ڈیل کر رہے تھے، تب بھی کہہ رہے ہیں یا قومی، یہ نہیں کہ دور ہو جاؤ میرے سامنے سے، ہاں دفع ہو جاؤ تم لوگ، کافر ہو تم لوگ، میرے تو قریب نہ آنا، مجھے نہ دکھنا۔ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا نا، ہمارے تو دلوں میں اسی طرح ہوتا ہے۔ نہیں، وہ کہتے ہیں یا قومی۔ جب ہم بگڑے ہوئے کسی مسلمان کو ہی دیکھ لیتے ہیں تب ہمارے چہرے کے تاثرات کیا ہوتے ہیں یہ بتائیے؟ یا قومی والے ہوتے ہیں، یا تیوریاں چڑھ جاتی ہیں اور ہوں کر کے ادھر منہ کرتے ہیں اور اپنا آپ بہت بڑا لگنے لگتا ہے اور وہ بہت حقیر لگنے لگتا ہے۔ یہ کیا، دیکھو ذرا اس کا حال حلیہ ہی دیکھو، یہی بتا رہا ہے کیا چیز ہے یہ۔ یا قومی والی اپنائیت تو نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے آج سوسائٹی کے اندر کیا حال ہو گیا کہ دین والے ایک طرف ہو گئے اور جو دوسری طرف کے لوگ ہیں وہ دوسرے ایک اور اپنا گروپ بنا کے بیٹھ گئے۔ نہ وہ ان کو پسند کرتے نہ وہ ان کو پسند کرتے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو غصے میں آ جاتے ہیں۔ چلو وہ تو نا سمجھ ہے، مگر جو دین پڑھ لیتا ہے وہ کیا پیغمبروں کی زندگی سے یہی سیکھتا ہے جو رویہ ہم رکھتے ہیں؟ ہم نے کافروں کو تو کیا تبلیغ کرنی، وہ تو بات کی بات ہے، ہم تو اپنے مسلمانوں کو بھی دیکھ کر پسند نہیں کرتے، اس طرح اپنائیت نہیں دکھاتے کہ یہ میرے ہی لوگ ہیں نا۔ اگر یہ کسی غلط راستے پر چل پڑی ہے تو یہ بھی میری ہی ہے۔ ہم اپنے رشتہ داروں تک میں ایسا نہیں کر پاتے، بالکل الگ الگ راستے کر لیتے ہیں، ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ملنا ہی نہیں چاہتے ایسے رشتہ داروں سے۔ تو ان کی دیکھیں حالت، یا قومی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک طرح سے اس لفظ میں یہ بتا رہے ہیں کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، میں کوئی غیر تو نہیں ہوں، میں تو تمہارا اپنا ہی ہوں۔ تو سیکھیں نوح علیہ السلام سے۔ انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے پاس تمہیں وارن کرنے آیا ہوں لوگوں۔ اور ہمیں بھی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اپنائیت دکھائیں تو پھر اپنائیت دکھاتے دکھاتے اتنے ہی نہ اس کے اندر غرق ہو جائیں کہ پھر ان کو کوئی سیدھی بات ہی نہیں بتانی، بس پیار محبت ہی دکھاتے جائیں۔ ہم یا تو ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، محبت کرنے لگتے ہیں تو ایسی نہیں ان کو کچھ نہ بتاؤ، اور بتانے لگتے ہیں تو پھر ہمارے رویے بدل جاتے ہیں، ان میں اپنائیت ختم ہو جاتی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔